اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر کچھ باتوں کے متعلق ذکر فرمایا کہ آپ کے رب نے انہیں آزمائش کے اندر مبتلا کیا، تو جو انہیں آزمایا گیا کچھ باتوں سے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان پر آزمائشیں آئی تھی تو انہوں نے اسے پورا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لوگوں کا پیشوا بنایا۔ تو اس مقام پر اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم امتحانات اور مضامین امتحان کے حوالے سے، تو اس حوالے سے کچھ ضروری باتیں جو قابل غور ہیں یا قابل توجہ کے قابل ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ یہ امتحان کسی شخص کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہیں، کسی بھی شخص کا کوئی حال یا کمال ان پر مخفی نہیں۔ پھر اس امتحان کا مقصد کیا تھا، اور دوسرے نمبر پر کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا، تیسرے نمبر پر کہ کامیابی کس صورت اور کس نوعیت کی رہی، چوتھا سوال یہ بنتا ہے کہ انعام کیا دیا گیا اور اس کی حیثیت کیا ہے، اور پانچویں نمبر پر یہ کہ اس انعام کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا گیا ہے اس کی کچھ تفصیل۔ ان پانچوں سوالات کے جوابات کا مختصر انداز کے اندر ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات کہ امتحان کا مقصد کیا تھا، تو قرآن کے ایک لفظ ربہ نے اس کو حل کر دیا، جس میں یہ بتلایا گیا کہ اس امتحان کے ممتحن خود اللہ جل شانہ ہے، اور اس کے اسماء حسنہ میں سے اس جگہ لفظ رب لا کر شان ربویت کی طرف اشارہ کر دیا گیا، جس کے معنی ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا۔ مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان کسی جرم کی پاداش میں یا نامعلوم قابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ شان تربیت اور ربویت اس کا منشا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تربیت کر کے ان کے درجات و مقامات تک پہنچانا مقصود ہے۔ پھر اس جملے میں مفعول کو مقدم اور فاعل کو مؤخر کر کے یوں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کہ ابراہیم علیہ السلام کی جلالت شان کو اور زیادہ نمایاں فرمایا گیا۔ دوسرا سوال کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا، تو اس کے متعلق قرآن مجید میں تو صرف کلمات کا لفظ آیا، اور اس لفظ کی تفسیر و تشریح میں حضرات و صحابہ و تابعین کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے احکام الہیہ میں سے 10 چیزیں شمار کی، کسی نے 30 چیزوں کا ذکر کیا، اور کسی نے کچھ کم و بیش دوسری چیزیں بتا دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں کچھ اختلاف نہیں۔ وہ چیزیں سب کی سب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مضامین امتحان تھے۔ ائمہ تفسیر ابن جریر اور ابن کثیر رحمہم اللہ کی یہی رائے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک علمی موشگافیوں سے زیادہ قابل قدر اخلاق و کردار کا عملی ثابت قدمی ہے۔ تو اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جن چیزوں کا امتحان لیا گیا تھا، تو ان کی تعداد کے اندر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام اور تابعین حضرات کا یہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو زیادہ تر اس چیز کی رائے دیتے ہیں کہ ان کا جو امتحان لیا گیا تھا وہ 30 چیزوں کا امتحان تھا۔ تو ان 30 چیزوں کے اندر زیادہ تر چیزیں وہی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ بنتا ہے، اخلاق کے ساتھ بنتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ سورۃ برات کے اندر مومنین کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی، تو اس کے اندر 10 مخصوص علامات و صفات کا ذکر فرمایا، تو 10 چیزیں وہ مراد لی جا سکتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے سورۃ مومنون کی جو 10 اس کے اندر اہل ایمان کی 10 صفات کا تذکرہ ہے،
تو وہ 10 چیزیں بھی اس سے مراد ہیں، اور صورت احزاب کے اندر بھی 10 صفات کا اہل ایمان کا تذکرہ موجود ہے، تو وہ 10 چیزیں بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہیں۔ اس طریقے سے یہ تینوں اگر 10 ملائی جائیں تینوں صورتوں کی تو یہ تعداد بن جاتی ہے 30 کی۔ تو ان 30 چیزوں کے حوالے سے زیادہ تر مفسرین اکرام کی رائے ہے کہ یہ 30 صفات جو اللہ تعالیٰ نے ان 3 صورتوں کے اندر بیان فرما رکھی ہیں تو اس سے یہ مراد ہوں گی۔ پھر تیسرا سوال یہ تھا کہ اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا درجہ اور مقام کیا رہا، تو وہ خود قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں اس کو سند کامیابی عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے پورا کر دکھایا۔ اس کا حاصل یہ کہ ہر امتحان کی مکمل اور 100% کامیابی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان فرما دیا گیا۔ پھر چوتھا سوال یہ تھا کہ اس امتحان پر انعام کیا ملا، تو اس کا ذکر بھی خود اسی آیت کے اندر آ چکا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بطور انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے ان کا امام و پیشوا بنا دیا۔ پھر پانچواں سوال یہ تھا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو منصب امامت و پیشوائی دینے کے لیے جو ضابطہ ارشاد ہوا کہ فاسق اور ظالم لوگوں کو یہ منصب نہ ملے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی توضیح یہ ہے کہ امامت و پیشوائی ایک حیثیت سے اللہ جل شانہ کی خلافت ہے، یہ کسی ایسے شخص کو نہیں دی جا سکتی جو اس کا باغی اور نافرمان ہو۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے اختیار سے اپنا نمائندہ یا امیر کسی ایسے شخص کو مقرر نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کا باغی یا نافرمان ہو۔